بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی ذاتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے، اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا، اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی، بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کے آخرت کے بارے میں سوچنا آپ کا اس شخص کے لیے محبت کی پہلی دلیل ہے۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو، اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، پھر دیکھنا عنقریب تم جنتی ہوگے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی مانے گا نہیں۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے،
لوگوں کی فرما برداری میں نہیں، اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، لوگوں کو نہیں۔ اس دنیا میں کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ آپ کے بہت بڑے سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدھا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن آج کل کے لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کے فکر میں لگے ہیں، لیکن روزی دینے والے سے یہ سب غافل ہیں۔ اس دنیا میں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھی خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے اپنے غموں کے حل کو اپنے دل میں ہی تلاش کرو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر نظر نہ رکھو، کیونکہ ہر کسی کا عبادت کا اپنا طریقہ ہے، کیونکہ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ خوف خود ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی۔ عورت میں اگر یہ 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردے دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ بات کرنے والی۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ خود کو بدلو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ اس دنیا میں ایسا سفر مت کریے جس میں آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ پرندے جب اڑنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ہوا کو بھی ان کو راستہ دینا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔
اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فتور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے
اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ کو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اصل احساس ہے۔ ہم انسان بھی کتنے بے قدرے ہیں کہ جب گرمیاں گزر جاتی ہیں تو ہم انسان سائے دار درخت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے کہ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، اور جو غلطی کر کر اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ اس دنیا میں عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے پوچھا کرو نہ کہ الجھنے کے لیے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی
لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔